کیا پروفیسر صاحب جی آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور تفصیلاً آپ نے گفتگو کی. عام عوام جو عمران خان کے سپورٹر تھے اور ان کے ووٹرز تھے، وہ اب پریشان ہے کہ ہم اب ووٹ کس کو دے دیں، اور الٹرنیٹ پارٹی بالکل پسند نہیں کرتے، تو وہ لوگ اب کیا کریں؟ عمران خان میرے خیال میں اس کی پارٹی جو ہے کینڈیڈیٹ کی ایک لسٹ شائع کرے گی، تو اگر وہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کینڈیڈیٹ کو نام سے پہچانیں گے، کیونکہ سیمبل تو ان کا ایک نہیں رہا، تو وہ نام سے پہچانیں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے، اور ان کا جو لسٹ ہے جو پارٹی ایشو کرے گی اس سے ملے گی. لیکن میرے عمران خان کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی دشمنی یا محبت نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا، میں اوورال جمہوریت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں کل ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں اور مجھے لوگ پکڑیں اور میرا نشان لے لیں اور باقی میرے ساتھ مقابلہ کریں، تو میں تو ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ میں ان پہ ہنسوں کہ میں بندہ ہوا ہوں اور لوگ میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ بات جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جو کیا کہتے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہم سب ایک دوسرے کو دیں گے تو تب مقابلے میں مزہ آئے گا، کیونکہ وہ جیت جس میں ایک کھلاڑی بندہ ہوا ہو اور دوسرے کھلاڑی فری ہوں تو وہ مقابلہ ہوگا، تو اس مقابلے کے جیتنے کا بھی مزہ نہیں ہوگا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہار کے بھی جیتے گا اور یہ لوگ جیت کے بھی ہاریں گے. اگر آئندہ الیکشن ہوئی، گورنمنٹ بنی، تو وہ جمہوریت کے عین مطابق ہوگا، جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق گورنمنٹ کہلائے گی. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جو جنرل یحییٰ خان نے جو الیکشن کیے تھے وہ بہترین تھے. بہترین کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ 100% صحیح تھے اور آئیڈیل تھے، لیکن جو اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں بہتر تھے. پھر غلام اسحاق خان نے الیکشن کیے تھے، ان الیکشنز کو بھی اچھا مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ الیکشن، اس کے بارے میں نے حسنین ہیکل 1978 میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ جس معاشرے میں تعلیمی معیار یکساں نہیں ہوتا، لٹریسی ریٹ 100% نہیں ہوتی اور سارے لوگوں کا منٹل لیول کمپیریبل نہیں ہوتا، تو ان معاشروں میں جمہوریت صحیح معنوں میں آ نہیں سکتی. اور حسنین ہیکل بڑے صحافی تھے ایجپٹ کے، انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اسی لیے یہ بعض ممالک میں ڈکٹیٹرشپ پلس ڈیموکریسی اکٹھے چلتے ہیں. تو میں ڈکٹیٹرشپ کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ملک میں جو جمہوریتیں ہیں، ایون جو صحیح جمہوری ملک بتائے جاتے ہیں ان میں بھی جمہوریت آئیڈیل نہیں ہے، ان میں مسائل ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بڑے مسائل ہیں کیونکہ ایک غریب طبقہ ہے اور وہ ملک کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا. وہ اس سوچ میں ہے کہ اگر مجھے 400-500 روپے ووٹ کے عوض ملے اور میں شام کو بچوں کے لیے آٹا لے جاؤں، ایک دن کا خوراک مجھے ملے، تو یہ میرے لیے غنیمت ہے. تو ایک ہمارا اکنامک لیول جو ہے وہ ناہموار ہے، اور اسی میں جمہوریت کے لیے بہت خطرہ ہے کہ ووٹ بکتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر نذیر خان، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1936 کا جو الیکشن تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا، اس زمانے میں بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں، ہمارے صوبے میں نہیں دوسرے صوبوں میں، وہ بتاتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ 5 روپے میں ووٹ بکتا تھا. تو جس ملک میں جمہوریت بکتی ہے، پھر عوام جو ہے، ہم عوام کو گنہگار ٹھہراتے ہیں کہ عوام پیسے کے لیے ووٹ دیتے ہیں، عوام ذاتی مفادات کے لیے ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ تو بھی اپنے ووٹ بیچتے ہیں، سینٹ کے لیے اپنے ووٹ بیچتے ہیں، وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ووٹ بیچتے ہیں. تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ناہمواری جو ہے، اس کے لیے ہانیسٹی جو ہے، سب ایگری کرتے ہیں کہ صحیح جمہوریت کے لیے یا صحیح کسی بھی نظام کے لیے ہانیسٹی اولین شرط ہے. اگر آپ اسلام کی بنیاد پر فار ایگزامپل فیصلے کرتے ہیں
اور آپ کو دیانتدار گواہ نہ ملے، ایماندار گواہ نہ ملے، تو اسلامی نظام بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر آپ مغربی جو قوانین ہیں ان کے مطابق آپ چلتے ہیں اور آپ کو خالص گواہ نہ ملے، دیانتدار گواہ نہ ملے، دیانتدار جج نہ ملے، دیانتدار وکیل نہ ملے، یہ ملک جو ہے، یہ جو معاشرہ جسے کہتے ہیں، اور سیاست جو ہے، پولیٹکس، یہ سارے اجتماعیت کے نام ہیں، اور اس میں معاشرہ صحیح ہوگا تو یہ صحیح آگے بڑھے گا۔